بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکیوں کے بعد افغان آرمی 5 دن بھی نہیں گزار سکتی، طالبان۔ سخت گیر امیدوار ایران کا آئندہ صدر بننے کا امکان۔ قومی اسمبلی اجلاس میں نازیبا زبان استعمال کرنے والے 7 اراکین پر پابندی۔ چائنا کا مقابلہ کرنے جو بائیڈن کو یورپی یونین کی ضرورت۔ کینیڈا کی مسجد میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش میں 2 افراد گرفتار۔ اسرائیل کی پھر غزہ میں بمباری، 10 فلسطینی زخمی۔ بھارت میں ہندوؤں کا بزرگ مسلمان پر بدترین تشدد، داڑھی بھی کاٹ دی۔ ایشیا میں دل کی بیماریاں کسی وبا کی طرح پھیل رہی ہیں، ایک تحقیق۔ مائیکروسافٹ کی نئی ونڈوز 11 موجودہ ونڈوز 10 کے مقابلے میں بہت ہی آسان۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغان آرمی جلد امریکہ کی اہم مدد اور حمایت سے محروم ہونے والی ہے۔ ایسے میں طالبان رہنما افغانستان پر مکمل طور پر قبضہ کرنے اور ملک میں اسلامی ریاست کا اپنا ورژن دوبارہ قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں۔ طالبان اور افغان حکومت کے مابین مذاکرات بے یقینی کا شکار ہیں جبکہ افغانستان میں تشدد جاری ہے۔ طالبان نے امریکی آرمی کے مئی میں شروع ہونے والے حتمی انخلاء سے اب تک افغانستان میں 30 اضلاع پر قبضہ کر لیا ہے اور ملک کے فوجی حکام کو کئی دہی اضلاع سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ متکبر امریکیوں کو لگا کہ وہ ہمیں دنیا سے مٹا سکتے ہیں، لیکن ہم نے امریکیوں اور ان کے اتحادیوں کو شکست دے دی ہے اور خدا نے چاہا تو اب ان کے جانے کے بعد افغانستان میں ایک اسلامی نظام رائج ہوگا۔ طالبان اب تقریباً ہر صوبے میں موجود ہیں اور کئی بڑے شہروں کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ حکمت عملی انہوں نے اس وقت اپنائی تھی جب انہوں نے امریکہ کے 11 ستمبر 2011 کو ہونے والے حملوں کے بعد تقریباً پورے افغانستان پر قبضہ کیا تھا۔ افغان طالبان اب تقریباً ہر صوبے میں موجود ہیں۔ طالبان کا کہنا تھا کہ جب امریکی افغانستان سے چلے جائیں گے تو افغان آرمی 5 دن بھی نہیں گزار سکے گی۔ طالبان کے اقدامات کو مد نظر رکھتے ہوئے پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ وہ امریکہ اور اس کے بین الاقوامی اتحادیوں کے افغانستان کے جانے کے بعد بڑے شہروں میں حملے کریں گے۔ دوسری جانب افغان آرمی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ طالبان کا زور توڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بھاری ہتھیاروں کی کمی ہے اور انہیں افغان آرمی کی جانب سے فضائی حملوں کا بھی خطرہ ہے۔ ایران کو معاشی پابندیوں، عالمی تنہائی اور کورونا کے سبب مشکلات کا سامنا ہے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مشرق وسطیٰ کے امور کے ایڈیٹر کے مطابق ایران کے انتخابات ایک سخت گیر امیدوار کی دستار بندی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے بھی ابھی تک ابراہیم رئیسی کو پابندیوں والی فہرست سے نکالنے کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا ہے۔ ابراہیم رئیسی پر پابندیاں ان کے ایران کے صدر منتخب ہونے کی صورت میں کس طرح امریکہ کی خارجہ پالیسی پر اثر انداز ہوں گی۔ ابراہیم رئیسی نے جنوری میں جنرل قاسم سلیمانی کی برسی کے موقع پر ٹرمپ کو مارنے کی دھمکی دی تھی اور یہ چیز شاید ابراہیم رئیسی کے لیے مددگار نہ ہو۔ ابراہیم رئیسی نے یہ کہا تھا کہ وہ صدر حسن روحانی کی طرف سے عالمی طاقتوں کے ساتھ ہونے والے جوہری معاہدے کی طرف لوٹنے پر غور کریں گے۔ دوستو، ایران یورینیم کی ریکارڈ 63% افزودگی کرتا رہا ہے، تاہم یہ شرح بھی جوہری ہتھیار بنانے کے لیے مطلوب 90% سے کم ہے۔ ابراہیمی رئیسی نے خارجہ پالیسی سے متعلق اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی پر تنقید کی تھی اور اسے فلسطینیوں کو نقصان پہنچانے سے تعبیر کیا تھا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سعودی عرب اور ایران نے اپریل میں بغداد میں مذاکرات کیے تھے اور سعودی عرب کو امید ہے کہ اس سے وہ ایران کے ساتھ براہ راست تصادم سے گریز کر سکتا ہے۔
جیسا کہ 2019 میں ایک ایرانی حملے میں اس کی تیل کی صنعت کو ہدف بنائے جانے کے بعد محسوس کیا جا رہا تھا، تاہم ابراہیم رئیسی کے لیے فوری خطرات کہیں اور سے نہیں بلکہ ملک کے اندر سے زیادہ ہیں۔ روز بے روز گرتی ہوئی معیشت پر ملک کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور حالیہ برسوں میں 2 مرتبہ ملک گیر مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ ابراہیم رئیسی ایران کے پڑوسی ملکوں کے ساتھ تعلقات میں بہتری چاہتے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے نزدیک اگر ابراہیم رئیسی صدر منتخب ہوتے ہیں تو ایران کے مغرب کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی برقرار رہے گی، لیکن سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ پاکستان قومی اسمبلی کے گزشتہ روز کے اجلاس میں نازیبا الفاظ کا استعمال کرنے والے اراکین پر ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ قومی اسمبلی میں ہنگامہ آرائی اور ایک دوسرے پر حملوں کے علاوہ گالم گلوچ پر تمام حلقوں میں شدید دکھ اور تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ وزیر اعظم عمران خان نے بھی گزشتہ روز ہونے والی ہنگامہ آرائی کا نوٹس لے لیا ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس میں اسد قیصر کی زیر صدارت تحقیقاتی اجلاس ہوا، جس میں ڈپٹی اسپیکر اور سیکرٹری قومی اسمبلی شریک تھے۔ اجلاس میں ایوان میں ہنگامہ آرائی کی فوٹیج اور شواہد کا جائزہ لیا گیا۔ اسپیکر اسد قیصر نے انکوائری مکمل کر لی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں نازیبا زبان استعمال کرنے والے اراکین کو اجلاس میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اجلاس میں ہنگامہ آرائی کرنے والوں میں حکومتی وزراء اور سینئر ممبران بھی شامل تھے۔ چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا سامنا کرنے کے لیے امریکی صدر جو بائیڈن یورپی یونین کی مدد طلب کریں گے۔ جو بائیڈن کے منتخب ہونے پر یورپ کی جانب سے جوش و خروش کا اظہار کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کے ایک سینئر آفیسر کا کہنا تھا کہ جو بائیڈن کا یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں 2 گھنٹے کا عارضی قیام سب ٹھیک نہیں کرے گا، لیکن سفارتکاری واپس آ چکی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ جو بائیڈن نے نیٹو اجلاس اور روسی صدر پیوٹن کے ساتھ جنیوا میں ملاقات کے درمیان یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں 2 گھنٹے کا عارضی قیام کیا تھا۔ سابق صدر ٹرمپ یورپی یونین کو ایک سخت معاشی حریف سمجھتے تھے اور ان کے دور میں ان تعلقات میں الجھاؤ کے بعد اب جو بائیڈن کشیدگی کو ختم کر کے ترجیح پر دھیان دینا چاہتے ہیں۔ صدر جو بائیڈن چائنا کے ساتھ مقابلے کو سنبھالنے کی حکمت عملی کے تحت ایک جیسی سوچ رکھنے والے جمہوری ساتھیوں اور اتحادیوں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ ماڈل چین کے لیے پہلے سے موجود فورم پر مبنی ہے، جس کے تحت امریکہ اور یورپی یونین کا چائنا کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے خلاف موقف ایک کرنے کے طریقے ڈھونڈے جائیں گے۔ اسلامک انسٹی ٹیوٹ آف ٹورنٹو میں زبردستی داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مرد اور خاتون کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مرد اور خاتون نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش کی۔ دونوں نے مسجد کی انتظامیہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔ پولیس نے فوری طور پر دونوں مرد اور خواتین کو گرفتار کر لیا ہے، تاہم پولیس نے ملزمان اور ان کے ارادے سے متعلق مزید تفصیلات جاری نہیں کیں۔ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین اور سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں پھر سے بمباری کر دی ہے، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل میں اقتدار سنبھالنے کے 24 گھنٹوں بعد ہی نفتالی کی حکومت میں اسرائیلی آرمی نے غزہ میں فضائی بمباری کر دی، جس کے نتیجے میں 10 فلسطینی زخمی ہوئے، جبکہ متعدد عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ فلسطینی اتھارٹی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے ایک بار پھر عالمی قوانین اور سیز فائر معاہدے کے خلاف ورزی کی ہے۔ دوستو یاد رہے کہ 21 مئی کو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر حماس کے خلاف لڑائی بندی کا اعلان کیا تھا۔ اسرائیل نے اس جھڑپ کے دوران غزہ میں قائم کئی میڈیا ہاؤسز کی بلڈنگ کو فضائی حملے میں تباہ کر دیا تھا، جس میں الجزیرہ، AP سمیت کئی ادارے شامل تھے۔ 12 روزہ جھڑپوں میں 61 بچوں اور 36 خواتین سمیت 213 افراد شہید ہوئے تھے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گئے۔
اور یہ کہاوت ہندو شدت پسندوں پر پوری اترتی ہے جو کورونا، کالی پھپھوندی جیسی وباؤں کے باوجود اپنی ظالمانہ حرکتوں سے باز نہیں آئے۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے شہر غازی آباد میں جہاں ہندو شدت پسندوں نے نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد جانے والے بزرگ شہری کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ان لوگوں نے عبدالصمد نامی بزرگ کو آٹو رکشے میں اغوا کر کے قریبی جنگل میں لے گئے اور جے شری رام کے نعرے لگاتے ہوئے مذکورہ بزرگ کو بھی زبردستی نعرے لگانے پر مجبور کیا، بلکہ ان پر لاٹھیوں اور گھونسوں سے تشدد بھی کرتے رہے۔ ملزمان نے مسلمان بزرگ پر پاکستانی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہوئے ان کی داڑھی بھی کاٹ دی۔ اس واقعے کے بارے میں عبدالصمد نے روتے ہوئے بتایا کہ میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد جا رہا تھا کہ ایک رکشے والے نے مجھے لفٹ کی پیشکش کی، اور میں جیسے ہی رکشے میں بیٹھا تو مزید 2 افراد بھی مجھے اندر دھکیل کر رکشے پر سوار ہو گئے۔ انہوں نے مجھے جنگل میں لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا، میرا موبائل چھین کر میری داڑھی بھی کاٹ دی۔ پولیس نے مرکزی ملزم پرویش گجر کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ دیگر ملزمان کی گرفتاری کے لیے ابھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ دنیا بھر میں امراض دل سے اموات کے نصف واقعات ایشیا میں رونما ہو رہے ہیں، جو اب ایک وبا کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ ایک سروے سے معلوم ہوا ہے کہ دنیا بھر میں امراض دل سے سالانہ جتنی اموات ہو رہی ہیں ان میں سے آدھے واقعات کا تعلق ایشیائی ممالک سے ہے، جہاں یہ مرض ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ جرنل آف امریکن کالج آف کارڈیالوجی نے اپنی تازہ میگزین میں اس خوفناک رجحان کو ایک وبا قرار دیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ایشیا میں دل کے امراض کی شرح تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ 1990 سے 2019 کے درمیان سالانہ دل کے امراض سے مرنے والوں کی شرح سالانہ 56 لاکھ سے 1 کروڑ 8 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، یعنی اموات کی شرح 39% تک بڑھ چکی ہے، اور ان میں اکثر افراد کی عمریں 70 برس سے بھی کم ہیں، یعنی یہ شرح امریکہ سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ تحقیق چینی سائنسدانوں نے کی ہے، جن میں بیجنگ انسٹی ٹیوٹ آف ہارٹ کے پروفیسر ڈون زیو اس رپورٹ کے مرکزی مصنف ہیں۔ ماہرین نے کہا ہے کہ باقاعدہ ورزش، غذائی احتیاط، شوگر کے مؤثر علاج اور بلڈ پریشر قابو رکھ کر امراض دل سے بچا جا سکتا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ نئی آنے والی ونڈوز 11 کا یوزر انٹرفیس مارکیٹ میں موجودہ ونڈوز 10 کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ مائکروسافٹ ونڈوز 11 کا نیا یوزر انٹرفیس، سٹارٹ مینیو اور دیگر بہت سے فیچر آن لائن لیک ہو گئے ہیں۔ ونڈوز کے نئے آپریٹنگ سسٹم ونڈوز 11 میں موجود تمام فیچر کے سکرین شاٹس چائنا کے سرچ انجن بیدو پر شائع ہوئے ہیں۔ نئی ونڈوز 11 کا یوزر انٹرفیس اور سٹارٹ مینیو تو ونڈوز 10 سے ملتا جلتا ہی ہے، لیکن سب سے زیادہ تبدیلی جو صارفین کو نظر آئے گی وہ ٹاسک بار میں ہونے والی تبدیلیاں ہیں۔ مائکروسافٹ نے ایپ آئیکونز کو وسط میں کرتے ہوئے ٹرے ایریا کو صاف کر دیا ہے، جبکہ نیا سٹارٹ بٹن اور مینیو بھی دیا گیا ہے۔ ونڈوز 11 ڈیوائسز کو جلد شٹ ڈاؤن کرنے کی اہلیت بھی رکھتی ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔